بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آبادگار بھائیوں، آج کے نہایت ہی اہم ٹاپک میں جو کہ زمین کی قدرتی طور پہ ریکلیمیشن، جس کو سدھارنا ہم کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ آبادگار بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سالہ سال کی زرعی کام کی وجہ سے جو ہم ہل چلاتے ہیں اور جو ہر 6 مہینے میں 2 فصل عموماً ہم زمین سے لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایسے سمجھیں کہ وہ جو آپ پیداوار لے رہے ہیں گندم کی صورت میں، چاول کی صورت میں، گنے کی صورت میں، یا جو ان کا پتے، ان کا جو تنا، جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، وہ بھی جو آپ لے رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ زمین آپ کی کنورٹ ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے اس پروڈکٹ میں۔ تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی زمین دن بدن اس میں جو خاصیتیں ہیں پودے کو بڑھانے کی، پودے کو خوراک دینے کی، وہ اس میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جب یہ زمین بنی تھی تو 2 وجوہات سے زمین بنی تھی۔ ایک تو زمینیں وہ تھیں جو دریا چھوڑ کے چلے گئے، دریاؤں میں ہر سال پانی آتا تھا، نمکیات آتی تھی، معدنیات آتی تھی، تو وہ زمینیں جو آپ کے دریا چھوڑ کے چلے گئے، اس میں قدرتی طور پہ وہ وسائل موجود تھے جو کہ ایک بیج کو بڑھوتری دیتے ہیں، ایک پودے کو خوراک دیتے ہیں، معدنیات دیتے ہیں، جو ان کے ضروری نیوٹرینٹس ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، جو آپ نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش اور جو دوسرے آئرن، میگنیز، زنک اس کی صورت میں جو آپ جو ہے درکار ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا جب یہ زمینوں میں نئی شروعات ہوئی تھی زراعت کی، تو ایسے کسی بھی جو کھاد ہے، جو غذائی اجزاء ہیں، وہ آپ بیگ میں بھر کے نہیں دے رہے ہوتے تھے، آپ جسٹ بیج بوتے تھے، اس کے بعد باقی زمین سے خود ہی وہ لے رہے ہوتے تھے جو بھی اجزاء ان کو ضروری تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اجزاء ختم ہوتے چلے گئے اور ہمیں کھادوں کی ضرورت پڑتی چلی گئی۔ جو دوسرا کام جو ہمیں جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تھی اجزاء کو اپنے ہاتھوں سے دینے کی، وہ ایک یہ تھا کہ ہماری زمینوں میں ایک ٹرینڈ تھا کہ ہم ہر 6 ماہ کے بعد یا ہر ایک فصل کے بعد اگلے فصل کے لیے ہمارے پاس، کیونکہ آبپاشی کا نظام نہیں تھا، تو قدرتی طور پہ ہم زمین کو خالی چھوڑ دیتے تھے، اور جب زمین کو خالی چھوڑتے تھے تو اس میں اگلا 2-4 مہینے، 6 مہینے جتنا بھی زمین خالی رہتی تھی، تو اس میں جو قدرتی طور پہ پودے، کیڑے یا جو دوسری اس میں زندگی بستی تھی، اس کی زندگی اور موت کا جو اس میں ایک سائیکل چرخہ چلتا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی زمین قدرتی طور پہ ریکلیم ہو رہی ہوتی تھی، جو آپ کو ضروری اجزاء ہیں وہ زمین کو واپس مل رہے ہوتے تھے۔ جیسے آج کل کاروبار کا زمانہ ہے، کارپوریٹ ورلڈ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ نہ تو زمین کو خالی چھوڑ رہے ہیں، نہ ہی دریا کا پانی کہیں سے آ کے آپ کی زمین کو معدنیات دے رہا ہے۔ الٹا ہمارے جو کام ہے جس میں کسی اور ایک فصل کو زیادہ لمبے عرصے تک بڑے رقبے پہ لگانا، جو کہ پانی زیادہ لیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے فصلوں کو اس طرح سے خراب کر رہا ہے کہ جب ہمارا پانی فصل استعمال کرتا ہے یا زمین میں سوکھ جاتا ہے، تو وہ جو نمک ہے پانی کے اندر، ایک قدرتی مقدار، خاص قسم کی مقدار موجود ہوتی ہے، وہ نمک آپ کے سرفیس پہ، آپ کی زمین کے اوپری سطح پہ وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ہل چلانے کا طریقہ کار ہے آج کل کا، وہ بھی اتنا خاص نہیں ہے، یا ہم کوئی خاص ایسے کام نہیں کرتے جس سے اس نمکیات کی جو ہے وہ اس کو خاتمے کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ تو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہماری زمینیں کلراٹھی سے زیادہ کلراٹھی ہوتی جا رہی ہیں اور سیم زدہ سے زیادہ سیم زدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں 2 قسم کے کام کرنے چاہیے۔ ایک تو جو ہماری زمینیں زیادہ خراب ہیں انہیں فی الفور ہمیں کیمیکل دینا چاہیے، اور جو کیمیکل آج کل ہم
جو ہمارے زرعی ماہرین ریکمنڈ کرتے ہیں اس میں جپسم کی مقدار جو آپ کی زمین کی ٹیسٹ کے بنیاد پہ، زمین کی خرابی کے لیول کے بنیاد پہ اس کی تعداد ریکمنڈ کی جاتی ہے، وہ 2 ٹن سے 4 ٹن 8 ٹن فی ایکڑ تک بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کیمیکل جو زیادہ کھاری زمینوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا ہے گندرف کا تیزاب، سلفیورک ایسڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ جو تیزاب ہے وہ ہر قسم کی زمینوں میں اپلائی نہیں ہوتا، اور ہر قسم کے فصلوں میں بھی وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ جب آپ کی زمینیں خراب ہیں اور آپ نے اس میں سخت جان فصل اگائے ہوئے ہیں، تو فصل کو اگانے کے بعد جب اس کی ایک اچھی خاص عمر ہو جائے، اس کے بعد ہم 2 لیٹر سے 8 لیٹر تک تیزاب بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے جو کہ کیمیکل دے کے ہم اپنی زمینوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو دوسرا طریقہ کار ہے اس میں ہم اپنے فصلوں کا ایسا چناؤ کریں کہ ہماری فصلیں جو ہماری زمین کو بہتر کریں۔ وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہم اپنے فصلوں میں ایسے فصلوں کا چناؤ کریں جس کے ہم 1 یا 2 مرتبہ اس کو کاٹ کے چارے کے طور پہ استعمال کریں، اور جب اس کا پھول دینے کا موسم آئے تو اس سے پہلے ہلوں کے ساتھ ان کو زمین میں ملا دیں۔ اس سے ہماری فصلوں کی قدرتی طور پہ نامیاتی مادہ اس میں بڑھے گا، اور نامیاتی مادہ بڑھنے کی وجہ سے ہمیں کھاد کی ضرورت کم سے کم پڑے گی۔ اور ان فصلوں میں ہمارے پاس جنتر ایک عام فصل ہے جو کہ اس میں یوز ہوتا ہے۔ جو دوسری فصل ہے اس میں ہم برسیم، جو لوسن، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پھلی دار فصل ہیں جس میں ہمارے پاس دالیں آ جاتی ہیں، چنا آ جاتا ہے، ان کو اگر ہم کچھ عرصے کے لیے اگائیں گے، اور جو ہماری روٹین کے فصل ہیں، جو روزمرہ کے فصل ہیں جو ہم لگاتے ہیں، ان کو ہم اوائڈ کریں گے، ان سے ہم درگزر کریں گے، تو ہماری زمینیں دن بدن بہتر ہوں گی، کیونکہ جو بھی پھلی دار فصل ہیں اس میں قدرتی طور پہ نائٹروجن کو جذب کرنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور وہ جب جذب کرتے ہیں نائٹروجن کو تو ہماری زمین میں فکس کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ فصل پھلی یا اس کا جو دال کا جو بھی فصل ہے یا چنے کا جو بھی فروٹ والا پارٹ ہے وہ کاٹنے کے بعد زمین میں واپس ملے گا، تو زمین کو فاسفورس، پوٹاش اور جو دوسرے ضروری اجزاء ہیں وہ واپس مل جائیں گے۔ جو دوسرا کام نہایت ہی مناسب خرچ میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارے فصلوں کی باقیات، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ کپاس ہو، چاہے وہ چاول ہو یا گنا ہو، ان کی جو بھی باقیات ہے ان کو ہم زمین میں واپس روٹاویٹ کریں گے، یا جو گوبل کا ہل چلا کے واپس ملائیں گے، تو ہماری زمینوں میں نہ صرف نائٹروجن اور فاسفورس بلکہ پوٹاش، میگنیز، زنک، آئرن اور اس کے علاوہ جو دوسرے اجزاء ہیں وہ زمین میں واپس ہوں گے۔ زمین میں جیسے وہ واپس ہوں گے تو وہی ایک بار پھر زمین میں زندگی موت کا چرخہ چل پڑے گا، جو کہ زندگی موت چھوٹے کیڑوں اور پودوں کی ہوتی ہے، تو ہمارا زمین دن بدن ریکلیم ہوتی جائے گی، بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ایسی ہی زرعی معلومات کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی سبجیکٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔